ایک خوبصورت سفید بکری کے 7 بچے تھے۔ بکری اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کسی دن بھیڑیا آ کر اس کے بچوں کو نہ کھا جائے۔ ایک دن وہ جنگل میں کھانے کی تلاش کرنے کے لیے جانے لگی تو اس نے اپنے 7 بچوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ پیارے بچوں، جب تک میں باہر رہوں اس بات کا خیال رکھنا کہ بھیڑیا تمہارے قریب نہ آنے پائے۔ دروازہ بند کر کے رکھنا، اگر بھیڑیا اندر آ گیا تو وہ تم سب کو کھا جائے گا۔ وہ تمہیں بھیس بدل کر دھوکہ دے سکتا ہے، مگر اس کی کھوکھری آواز اور کالے پیروں سے تم پہچان لینا۔ بچوں نے جواب دیا، پیاری ماں، فکر نہ کریں، ہم اپنی بہت اچھی طرح سے حفاظت کریں گے۔ بکری اپنے بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلی گئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی اور ساتھ آواز بھی دی، پیارے بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری امی ہوں اور تم سب کے لیے اچھی اچھی کھانے کی چیزیں لائی ہوں۔ وہ چیخ کر بولے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، تم ہماری ماں نہیں ہو، ہماری ماں کی آواز بہت ملائم ہے اور تمہاری کھردری ہے، تم تو بھیڑیے ہو۔ بھیڑیے نے یہ سنا تو وہ ایک دکان پر چلا گیا اور وہاں سے بہت سی چاکلیٹ لے کر کھا لی۔ اسے امید تھی کہ اب اس کی آواز نرم ہو گئی ہوگی۔ پھر وہ بھاگتا ہوا دوبارہ بکری کے گھر آ گیا۔ دروازے پر دستک دے کر بھیڑیا بولا، پیارے بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں اور تمہارے لیے اچھی اچھی کھانے کی چیزیں لائی ہوں۔ جب بھیڑیا بولا تو اس نے اپنے پاؤں کھڑکی پر رکھ دیے۔ بچوں نے نرم آواز سنی، پہلے تو وہ سمجھے کہ ان کی ماں آ گئی ہے، مگر جب انہوں نے اس کے کالے پاؤں دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ دوبارہ بھیڑیا ہی ہے۔ وہ چیخے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، تم ہماری ماں نہیں ہو، ہماری ماں کے پاؤں کالے تو نہیں ہیں، وہ تو تم بھیڑیے ہو۔ بھیڑیے نے یہ بات سنی تو ایک بیکری کی طرف بھاگا اور بیکری والے سے کہنے لگا، میرے پاؤں پر چوٹ لگ گئی ہے، تم ان پر آٹا لگا دو۔ بیکری والا بھیڑیے کو دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے پیروں پر آٹا لگا دیا۔ اس کے بعد بھیڑیا بھاگا، چکی والے کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرے پیروں پر سوکھا آٹا چھڑک دو۔ چکی والے نے سوچا کہ یہ کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو اس نے بھیڑیے کے پیروں پر سوکھا آٹا لگانے سے انکار کر دیا۔ بھیڑیے نے کہا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ چکی والے نے ڈر کر بھیڑیے کے پاؤں پر سوکھا آٹا چھڑک دیا۔ اب تیسری مرتبہ بھیڑیا بکری کے گھر گیا اور پھر دستک دی اور بولا، پیارے بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں اور تم سب کے لیے اچھی اچھی چیزیں لائی ہوں۔ بچوں نے نرم آواز تو سنی مگر ابھی بھی وہ احتیاط کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے پاؤں تو دکھاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ تم ہماری پیاری ماں ہو یا نہیں ہو۔ بھیڑیے نے اپنے پاؤں کھڑکی پر رکھے تو بچے سمجھے کہ یہی ہماری ماں ہے۔ اس کی آواز بھی نرم ہے اور پاؤں بھی سفید ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور سامنے دیکھا تو وہ ڈر گئے کیونکہ ان کے سامنے تو ایک بھیڑیا کھڑا تھا جو ان کا دشمن تھا۔ بچے چھپنے کے لیے بھاگنے لگے۔ ایک بھاگ کر میز کے نیچے چھپ گیا، دوسرا بستر کے نیچے چھپ گیا، تیسرا چولہے میں چھپ گیا، چوتھا باورچی خانے میں جا چھپا، پانچواں الماری میں چھپ گیا، چھٹا ٹب کے نیچے جا چھپا اور ساتواں گھڑی کے کیس میں چھپ گیا۔ بھیڑیا ان کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے ان سب کو جلدی تلاش کر لیا، ایک ایک کر کے سب کو نکل گیا۔ اس نے 6 بچوں کو جلدی جلدی نکلا مگر 7واں بچہ جو گھڑی کے کیس میں چھپا ہوا تھا بچ گیا۔ اسے بھیڑیا ڈھونڈ نہ سکا۔ 6 بچوں کو نگلنے کے بعد بھیڑیے کو نیند آ گئی۔ وہ وادی میں چلا گیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کی نیند سو گیا۔ شام کو جب بکری جنگل سے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گھر کے اندر تمام سامان، میز، کرسیاں اور سب چیزیں الٹی پلٹی پڑی تھیں۔ برتن ٹوٹے ہوئے پڑے تھے، تکیے اور چادریں گری پڑی تھیں، گملے ٹوٹے پڑے تھے۔ گھر کی یہ حالت دیکھ کر بکری بہت پریشان ہو گئی اور اپنے بچوں کو ہر جگہ تلاش کرنے لگی مگر بچے کہیں نہیں ملے۔ وہ مایوس ہو کر رونے لگی۔ پھر اس نے ایک ایک بچے کا نام لے کر بلایا شروع کیا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے 7ویں بچے کا نام لے کر اسے بلایا تو وہ ایک پتلی سی آواز آئی، پیاری ماں، میں یہاں گھڑی کے کیس میں ہوں۔ بکری خوشی سے بھاگی اور اس نے گھڑی کے کیس کو کھول کر اپنے بچے کو نکال لیا۔ بچے نے اپنی ماں کو بتایا کہ کس طرح بھیڑیے نے 6 بچوں کو کھا لیا۔ جب بچہ یہ دکھ بھری کہانی سنا چکا تھا تو ماں اور بچہ دونوں گلے مل کر خوب روئے۔ کچھ دیر کے بعد بیچاری بکری اپنے بچے کو ساتھ لے جا کر وادی میں گھومنے چلی گئی۔ وہ بہت ہی دکھی ہوئی اور سر جھکا کر جاتی جا رہی تھی۔ وادی میں ایک درخت کے نیچے اسے بھیڑیا سکون کی نیند سوتا ہوا نظر آیا۔ وہ اتنی زور سے خراٹے لے رہا تھا کہ اس کے خراٹوں سے درخت کی شاخیں بھی ہل رہی تھیں۔ بکری بھیڑیے کے چاروں طرف تھی۔ اس نے دیکھا کہ پیٹ پھولا ہوا تھا۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ پیٹ میں کوئی چیز گھوم رہی ہے۔ بکری نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ میرے بچے ہی ہوں جو اس نے نگلے تھے، وہ اس کے پیٹ میں زندہ ہوں۔
اس نے اپنے چھوٹے بچے سے کہا کہ بھاگ کر جاؤ اور جلدی سے میری کینچی اور سوئی دھاگا لے کر آؤ۔ بچہ بھاگ کر سب چیزیں لے آیا۔ بکری نے کینچی سے بھیڑیے کا پیٹ کاٹ دیا اور سارے بچے اچھلتے کودتے ہوئے باہر آ گئے۔ سب کے سب بچے ٹھیک ٹھاک تھے اور انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ سب بچے دوبارہ آپس میں زندہ مل کر بہت خوش ہوئے اور بیچاری بکری پھر رونے لگی، مگر اس مرتبہ یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ سارے بچے بھیڑیے کے چاروں طرف خوشی سے اچھل رہے تھے۔ بکری نے اپنے بچوں سے کہا جا کر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاؤ اور فوراً لاؤ۔ بچے خوشی خوشی بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لائے اور پتھروں کو بھیڑیے کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ بکری نے بھیڑیے کے پیٹ پر پتھر رکھنے شروع کر دیے اور جتنے پتھر اس کے پیٹ میں آ سکتے تھے اس نے اس کے پیٹ کو سوئی دھاگے سے سی دیا۔ بھیڑیا سارا وقت خراٹے لیتا رہا اور اسے ذرا بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ کافی دیر سونے کے بعد بھیڑیا جاگ گیا تو اسے پیاس محسوس ہوئی اور وہ کنویں پر پانی پینے کے لیے جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پتھر اس کے پیٹ میں ایک دوسرے سے اس کے پتھر ٹکرانے لگے۔ بھیڑیا چیخا، کھائے تو میں نے 6 بکری کے بچے تھے مگر یہ پتھروں کی طرح ٹکرا کیوں رہے ہیں؟ اس کا پیٹ بہت بھاری ہو رہا تھا، وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا، اس لیے وہ کنویں تک بہت دیر میں پہنچا اور جب کنویں پر پانی پینے کے لیے جھکا تو پتھروں کے بوجھ کی وجہ سے وہ سر کے بل کنویں میں گر گیا۔ اس کے گرنے سے زور کی آواز آئی۔ بکری اور بچوں نے زور کی آواز سنی تو وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو بھیڑیا ڈوب گیا تھا۔ سب بچوں نے خوشی سے شور مچایا، بھیڑیا مر گیا، بھیڑیا مر گیا۔ بکری کو بھیڑیے کے مرنے کی بہت خوشی ہوئی، اس کا اب ڈر دور ہو چکا تھا۔ وہ جنگل جاتی تو بے فکر ہو کر جاتی کیونکہ بھیڑیے کا خوف باقی نہیں رہا تھا۔